السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کی تیاری پر مشتمل 4 روزہ دورے کے دوسرے درس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے، اسلامی مہینوں کے اختتام اور آغاز کا جو فیصلہ ہے وہ چاند کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رمضان بھی اسلامی مہینوں میں سے، اس لیے اس کا بھی آغاز اور اختتام اسی لحاظ سے ہوگا، چاند کی بنیاد پر۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر رمضان کا اختتام کرو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ مطلع ابر آلود ہو، یعنی بدلی ہو آسمان پر، تو ایسی صورت میں 30 روزے پورے کرنے ہوں گے، یا شعبان کا اگر ہے تو 30 شعبان کے بعد رمضان کا آغاز کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایک مسلمان بھی گواہی دے دیتا ہے یعنی چاند کے نکلنے کا، چاند دیکھنے کا، تو اس کی گواہی کو اس کے اعتماد کی بنیاد پر قبول کیا جائے گا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چاند بظاہر دیکھنے میں بڑا نظر آتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں شک اور شبے کے شکار ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے یہ چاند کل کا تھا یا پرسوں کا تھا، 2 دن کا تھا یا 3 دن کا تھا، ایسے لوگ شک اور شبے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو شک اور شبے کے شکار نہیں ہونا چاہیے چاند کے سلسلے میں، کیونکہ جس دن چاند دیکھا جائے گا وہ پہلا چاند ہی شمار ہوگا۔ بدلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے چاند اگر نظر نہیں آیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ چاند دیکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت ہے، اس لیے اس سنت کا اہتمام بطور خاص کرنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں بہت سارے لوگ صرف خبر کی بنیاد پر مہینے کے اختتام اور آغاز کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ خیر ٹھیک تو ہے، لیکن ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے اجر و ثواب سے محرومی کا سبب ہے، اس لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب نیا چاند دیکھا جائے تو اس وقت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے چاند کا لحاظ ہوگا، نہ کہ ہم رہتے ہندوستان میں ہوں اور ہم چاند کا اعتبار کریں سعودیہ کے یا کسی اور ملک کے چاند کا اعتبار کریں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کے چاند کا اعتبار کریں گے، اور اس سلسلے میں جو اختلاف عام طور پر پیش کیا جاتا ہے اس اختلاف سے اپنے آپ کو بچا کر اتحاد امت کا ثبوت دے کر اپنے ملک کے چاند کا اہتمام، اپنے ملک کے چاند کا لحاظ کرتے ہوئے رمضان کا آغاز اور رمضان کا اختتام کریں گے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ آسمان پر ابر بہت زیادہ ہے اور شوال کا چاند نہیں دکھائی دیا اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہوا، تو ایسی صورت میں چونکہ خبر مل چکی ہے اس لیے اس خبر کا لحاظ رکھتے ہوئے روزے کو افطار کر دیا جائے گا، روزہ توڑ دیا جائے گا۔ یہ تھے چاند کے مسائل۔ اس کے بعد نیت کے سلسلے میں، تو روزے کی نیت کے سلسلے میں سحری کے وقت میں جو دعا بڑی عام ہے، ایک نیت کے کلمات، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب اللہ اور سنت رسول سے، لہذا ایسی کوئی دعا پڑھنا یہ بدعت ہے۔ لہذا نیت نام ہے دل کے ارادے کا، زبان سے ادا نہیں کیا جائے گا، اور نیت سحری کے وقت میں ہی فجر سے پہلے کر لینا ضروری ہے، ورنہ ہمارا روزہ درست نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو ہماری اس دن کے روزے کی نیت، اور دوسری کہ ہمارا روزہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس بات کی نیت کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارا روزہ ہو، یہ چیز ہمارے دل میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ اسی طریقے سے نفلی روزہ اگر ہے تو نفلی روزے کی نیت زوال تک، یعنی سورج کے زوال تک، یعنی تقریباً ظہر تک ہم نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، جبکہ فرض روزوں کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ سحری کے وقت ہی اس کی نیت ہم کر لیں، یعنی فجر سے پہلے
رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ 5 جو اسلام کی بنیادیں ہیں ان میں سے روزہ بھی ایک ہے، یہ بتلاتا ہے کہ ہر صاحب ایمان عقل مند پر جو اسلام کے دوسرے احکام کا پابند ہے، روزہ بھی ویسے ہی اس کے لیے فرض ہے، جس طریقے سے اس کے لیے نماز فرض ہے، جس طریقے سے اس کے لیے دوسرے احکام کی پابندی ضروری ہے۔ اور اگر وہ روزے کا اہتمام نہیں کرتا یا وہ یہ تصور کرتا ہے کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض نہیں ہیں، تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا، کیونکہ وہ دین اسلام کے ایک بڑے ہی اہم رکن کا انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک دن یا چند دن کے روزے رکھ لیے جائے تو بھی کافی ہوگا، تو ایسا شخص بھی گویا دین اسلام کے ایک اہم رکن کے بعض حصے کا انکار کرنے والا ہوگا، اس لیے وہ دین اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ اس کے لیے توبہ اور کلمے کا اقرار لازم ہوگا رجوع کے لیے۔ واللہ اعلم۔ روزے کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث روزے کی فضیلت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں کے دونوں اپنے روزے دار کے لیے اور تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ یہ بھی روزے کا بڑا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر عمل انسان کا اپنا ہے اور اس کے لیے اجر و ثواب ہے، لیکن روزے دار کا اجر میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے عطا کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بدبو جو مستقل دن بھر بھوکے رہنے کی وجہ سے منہ سے آنے لگتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، تو یہ بھی روزے دار کے لیے اس کے روزے کی وجہ سے فضیلت والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ روزے دار کے لیے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے جنت میں خاص دروازہ مقرر کیا جسے باب ریان کہتے ہیں، یہ جس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوگا، یہ بھی روزے کی فضیلت پر مشتمل بات ہے۔ روزے کی اہمیت کے سلسلے میں ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے اور اس کی سب سے اہم عبادت روزہ یا اور دوسری عبادات سے محروم رہے، اس کے خیر سے محروم رہے، تو حقیقی محروم اس کائنات کا وہی شخص ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں بتلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے رمضان کو پایا اور جان بوجھ کر بغیر کسی سبب کے کسی ایک دن کا بھی روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہ جائے، لیکن اس دن کے ایک چھوٹے جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے روزے کا اس کی قضا کبھی بھی اس سے مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں جب دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے، وہاں سے خون ٹپک رہا ہے، پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑا کرتے تھے۔ یہ بھی روزے کی اہمیت کی دلیل ہے کہ اگر روزے کو بندہ چھوڑ دے یا اس میں غفلت کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس قدر خطرناک عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ روزے کا آغاز ہوتا ہے سحری سے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو برکت والا کھانا قرار دیا ہے، اس لیے جان بوجھ کر سحری کو چھوڑنا اور بغیر سحری کے روزے کا عادی بن جانا ایک صاحب ایمان کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سحری کے لیے پہلے اذان دینا اور پھر بعد میں سحری کے اختتام پر اذان دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ایک مسنون عمل ہے، لیکن بہرحال جہاں پر ماحول نہ ہو اس کا وہاں پر احتیاط برتنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے اشکال اور کنفیوژن میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سحری میں بالکل آخری وقت میں سحری کھانی چاہیے، سحری میں تاخیر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من اخلاق النبوت، 3 چیزیں امت کے نبیوں کے اخلاق میں سے ہیں، انہی میں سے آپ نے فرمایا کہ جلدی افطار کرنا اور روزے میں تاخیر کرنا، اس لیے بالکل سحری میں تاخیر کرنا، بالکل آخری وقت میں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری کرتے ہوئے اگر درمیان میں اچانک اذان ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیا ہم کھانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ضرورت بھر ہم کھا لیں، اور لیکن اس بات کا عادی نہیں بننا چاہیے، ہمیشہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی اگر ایسا ہو تو اتفاق سے وہ اذان ہوتے ہوئے بھی اپنے کھانے کو مکمل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی بات آتی ہے، افطار کی بات آتی ہے، روزے افطار کی، تو سورج غروب ہوتے ہی روزے کو
افطار کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا احتیاط کے نام پر یا مہمانوں کے انتظار کے نام پر یا چیزوں کے آنے کے انتظار کے نام پر ہم افطار میں تاخیر نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت اس وقت تک خیر اور بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی، لہٰذا وقت ہوتے ہی فی الفور افطار کر لینا چاہیے، اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مؤذن حضرات وہ سحری افطار کا وقت ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی افطار کرتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں، ایسے میں ہم تاخیر سے افطار کرنے والے ہو جائیں گے اگر ہم انتظار کر کے اذان سن کر افطار کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے لیے سب سے پہلے تازہ کھجور، اور اگر وہ نہ ہو تو خشک کھجور، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کیا کرتے تھے۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم زمزم کے پانی سے افطار کرتے ہیں تو کیا ہمیں زیادہ اجر ملے گا؟ تو نہیں، کھجور میں ایک سے افطار کرنے میں جو اجر ہے وہ زمزم کے پانی سے افطار کرنے میں بھی نہیں ملے گا، بلکہ وہ ایک عام پانی سے افطار کرنے کا اجر ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے بقول نمک سے افطار کرنا سنت ہے، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ افطار کرتے وقت ہمیں شروع میں صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ کوئی اور دعا افطار کے پہلے پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور افطار کے بعد اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، اس لیے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ اس دعا کو افطار کے فوراً بعد پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے افطار کروانے والے کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے کہ جو شخص افطار کرواتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس روزہ کرنے والے روزہ رکھنے والے شخص کے برابر اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ غلط فہمی کہ کسی روزے دار کا کسی دوسرے کے افطار سے اپنے روزے کو افطار نہ کرنا اس ڈر سے کہ ہمارا اجر کہیں اسے نہ مل جائے، یہ انتہائی جہالت پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے لیے جو دعا سکھلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، اس دعا کے ساتھ اس روزہ افطار کروانے والے کو دعا دینا چاہیے۔ یہ اختصار کے ساتھ ہم نے گزشتہ درس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔